پہاڑ کا بادشاہ۔ ایک وقت کا ذکر ہے، وہاں ایک دولت مند کاروباری رہا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی ساری دولت 2 جہازوں میں لاد کر کسی اور ملک چلا جائے، لیکن راستے میں جہاز ڈوب گیا اور سامان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بس اس کے پاس اس کا ایک بچہ بچ سکا اور اس کی زمین بچی۔ ایک دن وہ اپنی زمین پر آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک کالا بونا آیا۔ دوست، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں جو تمہارا دل اتنا غمگین ہے؟ میں نے اپنی ساری دولت گنوا دی، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ تم جو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آج سے 12 سال بعد جب تم گھر جاؤ گے تو جو تم سب سے پہلی چیز دیکھو گے وہ مجھے دینی پڑے گی۔ میں راضی ہوں۔ جب کاروباری خوشی خوشی گھر آیا تو اس کا بیٹا بھی پیچھے سے اس کی ٹانگوں میں چپک جاتا ہے۔ وہ اب سمجھا کہ بنا سوچے اس نے بونے سے وعدہ کر ڈالا۔ اس پر خوف چھا گیا۔ وہ اپنے کوٹھے پر جاتا ہے اور دولت والی صندوق کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ خالی ہوتی ہے۔ اسے یہ سوچ کر راحت ملتی ہے کہ پیسہ واپس نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو وہ اسے واپس کر دے گا۔ پھر کچھ دن بعد لوٹتا ہے تو پاتا ہے وہ صندوق سونے سے بھرا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ 12 سال بعد اسی تاریخ کو اس نے بونے کو اپنا بیٹا سونپنا ہوتا ہے۔ بیٹا، مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ میں ایک غلط وعدہ کر بیٹھا ہوں۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے رات کو اس کے بیٹے کے پاس جادوئی پری آئی، جس نے اسے پیشن گوئی کر کے بتایا کہ وہ اتنا بڑا خزانہ حاصل کرنے والا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کو اسی جگہ لے آتا ہے جہاں بونے کو دیا جانا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بٹھاتا ہے اور اس کے ارد گرد گھیرا بناتا ہے۔ بونا آ جاتا ہے اور اپنے دام کی مانگ کرتا ہے۔ ایک طلسمی طاقت اسے گھیرے میں آنے سے روک دیتی ہے۔ اے عظیم کاروباری، تم میرے لیے لائے ہو جو میرا ہے، اب میرے حوالے کر دو۔ افسوس ہے میرے دوست، یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ جھوٹے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے دوست، اگر تم مجھے اجازت دو تو اس کا میں ایک حل بتا سکتا ہوں۔ بونا باپ اور بیٹے ایک سمجھوتے پر جا بیٹھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹے کو ایک کشتی میں سوار کر دیتے ہیں، اب خود سمندر فیصلہ کرے گا۔ کچھ دور جا کر سمندر کی لہریں جوش مارنے لگیں اور کشتی کو الٹا کر دیا، وہ ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر کاروباری خوب روتا ہے اور بونا خوش ہو جاتا ہے۔ بدلہ لے کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بچہ کشتی کو پکڑے ہوئے تیر رہا تھا۔ وہ ایک اجنبی کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایک سنہرے پہاڑ کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی خوبصورت محل کو۔ وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے۔ اس کی نظر ہر طرف کسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے ایک سانپ نظر آیا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے آواز آئی، سنو مسافر، میں شہزادی ہوں، اس طلسم میں پھنسی ہوئی ہوں جسے توڑا جا سکتا ہے۔ اگر تم 12 آدمیوں کی بے رحمی برداشت کر سکتے ہو جو اس اندھیرے میں آتے ہیں، تمہیں 3 رات اسے برداشت کرنا ہوگا اور یہ بد دعا ٹوٹ جائے گی اور میں واپس انسانی شکل میں آ جاؤں گی۔ میں تمہیں بحال کروں گی تمہاری شکل میں اور تم سے نکاح کروں گی۔ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آدمی آتے ہیں اور اسے خوب مارتے ہیں۔ طلسمی بد دعا ختم ہو جاتی ہے۔ شہزادی اپنی شکل میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ اسے ہوش میں لاتی ہے اور اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ رعایا بھی واپس آ جاتی ہے اور ان کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 7 سال بیت جاتے ہیں۔ جب حسن کو اپنے باپ کا خیال آتا ہے تو وہ اپنی بیگم سے ذکر کرتا ہے تو شہزادی کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی کو مستقبل میں بڑا دکھ دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ وہاں جاتا ہے تو پھر بھی وہ اصرار کرتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتی ہے اور اسے ماننا پڑتا ہے۔ اسے ایک طلسمی انگوٹھی دیتی ہے اور وعدہ لیتی ہے کہ تم مجھے اور میرے بیٹے کو ابا کے گھر لانے کی خواہش نہ کرنا۔ حسن مان جاتا ہے، اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنی خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر پہنچ جائے۔ آنکھیں کھولتا ہے تو خود کو وہ اپنے باپ کے شہر میں
پاتا ہے، لیکن حسن کو آنے نہیں دیا جاتا اس کے لباس کی وجہ سے۔ وہ ایک چراوے سے سودا کرتا ہے، پھر وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا حسن ہوں۔ باپ بولا، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابا، میرا یہ نشان دیکھیں، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ میری ایک بیگم اور ایک بیٹا ہے، میں سلطنت کا بادشاہ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم کوئی بادشاہ نہیں، ایک چراوے ہو، اب تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بیگم آتی ہے اور بڑے غصے میں ہے پر خاموش بنی رہتی ہے۔ حسن اسے اسی ساحل پر لے جاتا ہے جہاں وہ کشتی میں گیا تھا۔ وہ اپنی عزیزہ کی گود میں آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بیگم اپنی انگوٹھی اتار لیتی ہے، اپنے محل میں واپس چلی جاتی ہے۔ جب وہ جاگتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں واپس اپنے محل چلا جاتا ہوں۔ راستے میں 3 دیو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ قریب جا کر اس کی وجہ جانتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ ایک چولا اور ایک جوڑا جوتا اور تلوار کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ طلسمی تھے۔ اس نے چالاکی سے وہ لے کر کہ میں فیصلہ کرتا ہوں پہن کر غائب ہو جاتا ہے۔ اپنے محل میں آتا ہے تو وہاں جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ چولا پہن کر اندر جاتا ہے تو اس کی بیگم کسی اور سے نکاح کر رہی ہوتی ہے۔ اسے کافی غصہ آتا ہے، پھر کھانے کی میز پر بیگم کی کھانے کی پلیٹ اس سے دور کرتا رہتا ہے۔ وہ چونکہ نظر نہیں آتا تو بیگم پریشان ہو کر کمرے میں جا کر رونے لگتی ہے۔ حسن بھی وہاں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور چولا اتار کر سامنے آ جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے، چلاتا ہے، اس جگہ جاتا ہے جہاں مہمان ہوتے ہیں اور انہیں کہتا ہے کہ نکاح کینسل ہو گیا ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ یہ سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ حسن کو غصہ آتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان سب کا سر قلم کر دو۔ ان سب کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیگم اور بیٹے کا بھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوب روتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا، کسی بھی طرح کا لالچ اور غصہ اپنوں کی قربانی دینے کے قابل نہیں۔ وہ روتا ہے اور اپنے تخت پر اکیلا بیٹھ جاتا ہے اور حکومت کرتا ہے سنہرے پہاڑ کے سلطنت پر۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔